الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس میرے ساتھ میں پڑھیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ ترجمہ کرتے ہیں پہلے۔ قل اے نبی جی آپ کہہ دیجئے اعوذ برب الفلق میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق تمام مخلوقات کے شر سے، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی تمام مخلوقات کے شر سے، من شر غاسق اذا وقب اور اندھیری رات کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب کہ اس رات کا اندھیرا چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد اور پھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو عورتیں گروہوں میں پھونک مارتی ہے گاٹوں میں، ومن شر حاسد اذا حسد اور حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب کہ وہ حسد کرنے والا حسد کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے حاکم کی، ملک کے معنی ملوکیت حاکمیت، لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، لوگوں کے حاکم کی پناہ مانگتا ہوں، الہ الناس لوگوں کے معبود کی پناہ مانگتا ہوں، من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جب کہ وہ وسوسہ ڈال کر چھپ جائے اور پیچھے ہٹ جائے۔ خناس کے معنی وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب کہ وہ وسوسہ ڈال کر چھپ جائے اور پیچھے ہٹ جائے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، صدور کے معنی دل، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس چاہے وہ وسوسہ ڈالنے والا جناتوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ یہ ہو گیا ترجمہ۔ 2-3 جمعہ پہلے آپ کے سامنے سورہ فلق اور سورہ ناس کا شان نزول بیان کیا گیا تھا کہ یہ دونوں صورتیں اکٹھی نازل ہوئی ہے، اور کیوں نازل ہوئی ہیں اس کی وجہ بھی آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی پر جادو نہیں ہو سکتا، نبی پر جادو یہ من گڑت ہے، حالانکہ یہ صحیح احادیث کے اندر ثابت ہے، جو واقعہ ہیں وہ صحیح احادیث میں وارد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، اور یہ اللہ کے رسول پر جادو ہونا یہ بھی بشری ہونے کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بلکہ تمام انبیاء بشر ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ بشر ہوتے ہیں۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ انبیاء پر وحی نازل ہوتی ہے اور دیگر لوگوں پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ جو بشری تقاضے دوسروں کو ہوتے ہیں وہی تقاضے نبیوں کو بھی ہوتے ہیں۔
کئی ایسے انبیاء ہیں جن کو بنی اسرائیل نے قتل کر دیا ہے نا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، قرآن کریم بھی اس کا شاہد ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو قتل کر دیا گیا، ستایا گیا۔ ہمارے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار تھے، سواری پر سوار تھے، سواری سے گر گئے تو ایک بازو چھل گئی اللہ کے رسول کی۔ آپ علیہ السلام کو بھوک لگتی تھی، آپ علیہ السلام کو پیاس بھی لگتی تھی، نکاح بھی فرمایا اللہ کے رسول نے، اولاد بھی ہوئی اللہ کے رسول کی، یہ بشری ہونے کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول کو رونا بھی آتا تھا، روتے بھی تھے نماز میں، ان کے نواسے کے انتقال پر اللہ کے رسول روئے بھی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بھی دل میں رحم ہے، اور رحم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان روتا ہے۔ پھر فرمایا کہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مرنے والے کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، اس سے زیادہ غم نہیں منانے کی اجازت، سوائے عورت کے کہ وہ اس کے شوہر کے لیے 4 مہینے 10 دن تک عدت میں بیٹھی رہیں گی۔ 4 اشہر و 10، 4 مہینے 10 دن، یہ قرآن کا حکم ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس کی بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ مرنے کے بعد، شوہر کے مرنے کے بعد عورتیں 40 دن تک عدت میں بیٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک چلہ ہو گیا عدت پوری ہو گئی۔ حالانکہ غلط ہے، قرآن کا صاف ستھرا مسئلہ ہے، کسی ائمہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ چلہ ہے یا 4 مہینے یا کیا ہے۔ 4 مہینے 10 دن عدت کتنی ہے؟ عدت وفات، کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو اس عورت کو عدت میں بیٹھنا ہے 4 مہینے 10 دن۔ عدت طلاق یہ 3 حیض ہے۔ اگر عورت عائسہ ہے، نا امید ہے، جس کو حیض کا خون نہیں آتا ہے، تو ایسی عورت 3 مہینے تک عدت میں بیٹھی رہیں گی۔ کتنے مہینے؟ عدت طلاق 3 مہینے ہیں، عدت وفات کتنے دن ہیں؟ بولو، 4 مہینے 10 دن۔ اللہ کے رسول نے پھر یہ حکم فرمایا، تو اللہ کے رسول کو رونا بھی آتا تھا۔ تو یہ ساری بشری ہونے کی علامت ہے، نیند بھی آتی تھی، اللہ کے رسول سوتے بھی تھے، یہ سب بشری ہونے کی علامت ہے۔ بخار بھی آیا اللہ کے رسول کو، اپنے زندگی کے آخری پڑاؤ میں آقا علیہ السلام بخار کے مرض میں مبتلا تھے، شدت کا بخار۔ تو یہ بخار ہونا یہ کس کی علامت ہے؟ یہ فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی ہے، فرشتوں کو پیاس نہیں لگتی ہے، ان کا نکاح نہیں ہوا ہے، ان کی اولادیں نہیں ہوتی ہیں، ان کو نیند بھی نہیں آتی ہے، اس لیے کہ وہ بشر نہیں ہے۔ انما انا بشر مثلکم یوحا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح ہی ایک بشر ہوں، بس فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو اسی کا اثر یہ ہے کہ جادو کا اثر بھی اللہ کے رسول پہ ہو گیا۔ ہاں اتنا زیادہ نہیں ہوا کہ نبوت کے کام میں کوئی دخل اندازی ہو جائے، نبوت کے کام میں دخل اندازی ہو جائے، اتنا زیادہ جادو کا اثر نہیں ہوا، ورنہ جادو کا اثر برحق ہے، نظر بد کا لگنا بھی برحق ہے۔ جادو، ٹونا، یہ سحر، یہ جنات، یہ سب کیا ہیں؟ یہ ہے قرآن کریم میں سورہ جن باقاعدہ نازل ہوئی ہیں۔ بعض لوگ جنات کا بھی تذکرہ انکار کرتے ہیں، کہیں رہتے کیا، جب پکڑیں گا نا تب کہیں گا کہ یہی رہتے، باقی کوئی نہیں رہتا۔ تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امت کو اس سے حفاظت کے لیے سامان دے کر گئے، دعائیں بتلا کر گئے، باقاعدہ وظائف بتلا کر گئے۔ یہ میری امت اگر روزانہ سونے سے پہلے ان 2 سورتوں کی تلاوت کر کے اپنے اوپر دم کر کے سوئیں گی، اللہ کی قسم کوئی جادوگر تم پر جادو نہیں کر پائیں گا، کوئی جنات تم پر حاوی نہیں ہو پائیں گا۔ 2 منٹ 1 منٹ کا وقفہ لگتا ہے ان 2 سورتوں کو پڑھنے کے لیے۔ امی عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول کا معمول مبارک تھا، پوری زندگی رات میں سونے سے پہلے 3 قل، اللہ یہ سورتوں کے نازل ہونے سے پہلے دوسرے دعائیں پڑھا کرتے تھے، لیکن جس وقت یہ 2 صورتیں نازل ہو گئیں تو اللہ کے رسول نے بقیہ دعاؤں کو چھوڑ دیا، جو نظر بد سے حفاظت کی ہے، جو بیماری سے حفاظت کی ہے۔ تو ان یہ دو جو صورتیں، سورہ فلق، سورہ ناس، اس کو کہتے ہیں معوذتین۔ کیا کہتے ہیں؟ معوذتین، اس کا نام معوذتین ہے، قرآن کی سورت ہے، صرف وظیفے کی نہیں ہے بلکہ قرآن کا حصہ ہے۔ تو امی فرماتی ہے کہ رات میں سونے سے پہلے معوذتین، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص، یہ 3 صورتوں کو اللہ کے رسول پوری زندگی رات میں سونے سے پہلے پڑھ کے سویا کرتے تھے۔ اپنے ہاتھ پہ دم کیا، پورے بدن پہ پھیرا،
جہاں تک ہاتھ جاتا ہے. کتنا مبارک عمل ہے, کتنا بہترین عمل ہے, یہ ہمارا سرکشا کوچ ہے. پڑھو, پھونکو, سو جاؤ. اور ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آیت الکرسی رات میں پڑھ کر سویا کرو. جو بندہ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر سوئے گا, اللہ رب العزت پوری رات اس کے دائنی طرف ایک فرشتہ لوہے کے گرز لے کر پوری رات اس کی حفاظت کے لیے کھڑا کرتے ہیں. جو 2 مرتبہ تلاوت کریں گا آیت الکرسی, دونوں دائیں بائیں طرف اللہ رب العزت پوری رات 2 فرشتوں کو لوہے کی گرز لے کر اللہ اس کی حفاظت کے لیے کھڑا کرتے ہیں. اور جو بندہ 3 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا تو اللہ خود اس کی حفاظت فرمائیں گے. اور جس کی اللہ حفاظت فرمائے تو دنیا کی کون سی طاقت اس کا بال بھی بیکا کر سکتی ہے؟ بتاؤ, کون اس کا کیا بگاڑے گا؟ آج دیکھو امت کے 10 میں سے 2 3 4 لوگ ایسے ہی بڑے بڑے بیماریوں میں, بڑے بڑے پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں. لیکن اس طرف آنا یہ ہمارے لیے بڑا مشکل عمل ہوتا ہے, حالانکہ ہے آسان. تو روزانہ ہم بھی اپنا معمول بنا لیں گے انشاءاللہ آج سے. جس کا معمول ہے انہیں مبارک ہوں, جس کا معمول نہیں ہے وہ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ آج سے مرتے دم تک روزانہ ان صورتوں کی تلاوت کر کے سوئیں گے انشاءاللہ. اور بھی ہیں تسبیح فاطمی ہے, رات میں سوتے وقت میں پڑھنا ہے. سوتے وقت کے بہت سارے معمولات ہیں, لیکن سب سے اہم جو معمولات میں سے ایک عمل ہے یہ سورہ فلق, سورہ ناس اور سورہ اخلاص ہے. اس کو پڑھ کر سونا ہے. اتنا بہترین تحفہ اللہ کے رسول نے ہم کو دیا ہے, اس کے باوجود بھی ہم کو اور کسی چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے. پڑھ کے دم کریں, فوراً اثر نہیں ہوتا. ڈاکٹر بھی جب گولی دیتا ہے نا کسی بیماری کی, وہ ایک گولی نہیں دیتا 2 روپے کی, وہ ایسا اتنا لمبا چوڑا پاکٹ چپکا دیتا ہے. اس کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے کہ یار اتنا پاکٹ, کیونکہ ایک گولی میں تیرا کام چلے گا نہیں, تجھے 6 ڈوز کھانا پڑیں گے, 4 ڈوز کھانا پڑیں گا, لینا ہی پڑتا ہے نا. تو بار بار پڑھ کے دم کیا کرو اپنے بچوں پہ, اپنے گھر والوں پہ. اگر نظر لگ گئی, نظر بد ہو گئی, العین حق, اللہ کے رسول نے فرمایا نظر کا لگنا یہ حق ہے. کیا ہے؟ حق ہے, پکی بات ہے. ابھی اس میں ایک اور سوال ہے کہ جو مرچی وغیرہ نظر کے لیے سر سے لے کے پیر تک, پیر کے سے لے کر سر تک جو اتارتے ہیں اور اس کا دھواں کھانسی پورے حلق میں ٹھوس دیتے ہیں, یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بطور علاج کے تجربات کی روشنی میں اس کا استعمال کرنا جائز ہے. بطور علاج کے تجربات کی روشنی میں بزرگوں کے اس کا علاج فقط علاج کے طور پر جائز ہے. لیکن اگر یہ عقیدہ بن جائے کہ اس سے بلائیں دور ہوتی ہے, جنات دور ہوتے ہیں, فلاں دور ہوتے ہیں, یہ دور ہوتا ہے, تو عقیدے کی جب بات آتی ہے تو اس کا علاج کرنا درست نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ایک اور مسئلہ, ہاتھ میں کالا دھاگا پہنتے ہیں, کڑا پہنتے ہیں. کئی لوگوں کے ہاتھوں میں دیکھا, خاص طور پہ چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں دیکھا گیا. دیکھے کہ نہیں آپ لوگوں نے بھی؟ ہاتھ تو ہاتھ پیروں میں بھی پہنتے ہیں, چھوٹے بچوں کے پیروں کے اندر بھی دھاگا پہنایا جاتا ہے. یہ بالکل ناجائز ہے. بعض فقہا نے تو اس کو کفریہ عمل لکھا ہے. کون سا عمل لکھا ہے؟ کفریہ عمل لکھا ہے. اس لیے کہ یہ مشرکانہ عمل ہے. یہ زمانے جاہلیت میں مشرکین مکہ اپنے بچوں کے گلے میں, اپنے بچوں کے ہاتھوں میں دھاگے پہنایا کرتے تھے, اور جو تمیمہ جس کو کہتے ہیں, سیپی ہوتی ہیں, اس کو دھاگے میں پوروں کے گلے میں لٹکاتے تھے, اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جس بچے کے گلے میں یہ ہوگا اس بچے کو جنات, مصیبت, سحر, اثر وغیرہ, نظر وغیرہ اس کے قریب نہیں آئیں گی. تو یہ عقیدہ بالکل غلط اور فاسد ہے. تو دھاگے لٹکانا یہ بعض فقہا نے اس کو حرام قرار دیا ہے, اور بعض فقہا نے تو اس کو کفر کا درجہ لکھا ہے. کتنا برا عمل ہے. بہت سے بچوں کو دیکھا ہے میں نے, پہنا دیتے ہیں. بچہ بچپن سے ہی اس کے عقیدے میں, مائنڈ میں اس کو ایک فٹ کیا ہوا ہے کہ تیرے ہاتھ میں جب تک یہ دھاگا ہوگا کوئی کالا جادو تیرے قریب نہیں آئے گا, کوئی جنات تیرے قریب نہیں آئے گا. عقیدہ کتنا بگڑ گیا. اور خدا نہ خواستہ کسی دن دھاگا نہیں پہنا ہے اور اسی دن اس کو کچھ بیماری لگ گئی تو اس کے دل میں یہ بات پختہ طریقے سے گھر کر جائیں گی کہ آج دھاگا نہیں پہنا, اس کے لیے میرے ساتھ ایسا ہوا کہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. حالانکہ تقدیر ہمیشہ غالب ہوتی ہے, کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے.
دھاگے سے کیا ہوتا ہے؟ دھاگے میں کیا اثر رکھا ہوا ہے؟ اس سے زیادہ دھاگے تو ہمارے کپڑے میں ہیں. اتنا بڑا لباس پہن کر پھر رہا ہے تب کچھ نہیں ہو رہا ہے. اسی لیے عقائد کو درست کرنا بے انتہا ضروری. کڑا پہنتے ہیں ہاتھ میں نوجوان, کیا پہنتے ہیں؟ کڑا. یہ بھی ناجائز ہے, بالکل ناجائز ہے. اس لیے کہ مردوں کے لیے لوہا اور سونا چاندی کے علاوہ دیگر دھاتوں کا استعمال کرنا بطور زینت ہو تب بھی ناجائز اور حرام ہے. مردوں کے لیے سونا بھی حرام ہے, اور لوہا پہننا, کڑا ہو یا گلے میں چین لٹکاتے نوجوان آج, یہ فلمی ایکٹروں کو دیکھ کر دیکھا دیکھی میں ان کو اپنا ہیرو بنایا ہوا ہے نا, تو زندگی ان کی طرح گزارنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے نجات دلائیں گے اور میدان محشر میں وہ چھڑوائیں گے. ان کے لالے پڑے ہوں گے, وہ تمہاری طرف کیا دیکھیں گے؟ ارے وہ تو بہت دور کی بات ہے. یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. کل قیامت کے دن تو بھائی بھائی سے بھاگیں گا, ماں باپ اپنی اولاد سے بھاگیں گے, اولاد اپنی ماں باپ سے بھاگیں گا. یہ ایسا حال ہوگا, ایسا نفسا نفسی کا, اتنا سخت حالت ہوں گی. تو جو ہمارے ہیرو ہیں نا, جو ہم کو بچائیں گے, شافع محشر جس کو لقب ملا ہے, وہ کون ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی عادت ہمارے نوجوانوں کو نہیں معلوم ہے. لباس کیسا تھا نہیں معلوم ہے, بال کیسے تھے نہیں معلوم ہے. حالانکہ ایک سے باریک باتیں کتابوں میں لکھی ہیں. گوشت کیسے کھانا ہے لکھا ہے, سونا کیسے لکھا ہے, چلنا, اللہ کے رسول چلتے کیسے تھے وہ بھی لکھا ہوا ہے. باریک سے باریک, صبح سے لے کر شام تک, شام سے لے کر صبح تک, پیدائش سے لے کر موت تک, ہر انسان کے لیے, مرد ہو یا عورت, سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. قرآن کہتا ہے میں نے میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ بنائی ہے. یہ ہیرو, یہ ایکٹر, یہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے. ان کے چمک دھمک کو دیکھ کر کبھی بھی دھوکے میں نہ پڑنا. یہ ان کا ظاہر ہے, باطن کچھ اور ہوتا ہے. ان کے روحیں تڑپتی ہے سکون کے لیے. کورٹ کے کیس, کچہری کے کیس, پولیس اسٹیشن, ادھر ادھر, ہارٹ اٹیک کی بیماریاں زیادہ تر انہی میں پائی جاتی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرما. اور ایسے لوگوں کو ہم نے اپنا رول ماڈل بنا دیا ہے, ان کو دیکھ کر زندگی گزاریں گے. جو لباس وہ پہنیں گے ویسا لباس ہمارے گھر کی عورتیں بھی اور ہمارے گھر کے مرد بھی پہنیں گے. من تشبہ بقوم فہو منہ. قرآن, اللہ کے رسول نے فرمایا جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اللہ اس کو اسی قوم میں اٹھائیں گا. ہم کو کس کے ساتھ اٹھنا پسند کریں گے؟ ہم بولو, صحابہ کے ساتھ, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. تو ان کی طرح زندگی گزارنے کے لیے ان کی طرح رہنا پڑے گا. وہ کیسا کرتے تھے, کیا کرتے تھے, کیا زندگی ہے ان کی. کڑا پہنتے ہیں, سونا مردوں پر حرام ہے. سونا مطلب گولڈ, سونا چاندی. چاندی جائز ہے مردوں کے لیے, لیکن وہ بھی انگوٹھی, اور وہ بھی 4.5 ماشا. یہ نہیں کہ 5 انگلیاں ہیں تو 5 انگلیوں میں ایک بڑے بڑے انگوٹھی جائز ہے. انگوٹھیاں جائز نہیں ہے. کیا جائز ہے؟ انگوٹھی جائز ہے. اور خاتم جو ہوتا ہے نا انگوٹھی, اس کے مسائل میں لکھا ہوا ہے کہ انگوٹھی کا ترک کر دینا افضل ہے. پہننا صرف جائز ہے, لیکن اس کو چھوڑنا کیا ہے؟ افضل عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنے تھے, وہ بدرجہ مجبوری تھا. اس لیے کہ صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول کو مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ, جو آپ دیگر ممالک کے اندر روم میں, فارس میں اپنے خطوط روانہ کرتے ہیں نا, تو وہ لوگ بغیر مہر کے خطوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, قبول نہیں کرتے. تو لہٰذا آپ مہر بنا دیجئے. اللہ کے رسول نے انگوٹھی بنائی اور اسی انگوٹھی سے محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا, ایک مہر لگاتے تھے. سنت ہے, اللہ کے رسول نے پہن. اللہ کے رسول نے اور بھی بہت کچھ کیے تھے. یہی دیکھیں, جو ہمیں اچھا لگتا ہے ہم وہ لے لیتے. تو جائز نہیں ہے. ایک انگوٹھی, اور وہ بھی 4.5 ماشا, 4.5 گرام کی. ایسا بڑا بڑا ہیرا, ایسا نگینا ہوتا ہے اس کا, پورا 1 لیٹر پانی بڑھ جائے اس میں, اور 2 3 انگوٹھے, کتنا 1 کلو کا وزن ہو جاتا ہے. لیکن شوق ہے نا, چین گلے میں ڈالتے, یہ بھی ناجائز ہے.
مردوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، ایک ہاتھ میں ریشم تھا اور ایک ہاتھ میں سونا تھا. فرمایا میری امت کے مردوں کے لیے اللہ نے ریشم کو اور سونے کو حرام قرار دیا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے کل قیامت کے دن جنت میں ملے گا. جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے ریشم کا لباس پہنے گا اور سونا پہنے گا مردوں میں سے، کل قیامت کے دن ان لوگوں کو ان دو چیزوں سے محروم کر دیا جائے گا. مردوں کے لیے سونا کیا ہے؟ حرام. کیوں؟ اس کے دو تین وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ، بہت سارے سوال بھی کرتے ہیں کہ بھائی مردوں کے لیے سونا کیوں حرام ہے، کیا حرج ہے پہننے میں. ایک دفعہ میں نکاح پڑھانے گیا تھا، نکاح کے بعد لڑکی والے میرے کان میں آ کر کہنے لگے کہ مولوی صاحب اعلان کر دو ہماری طرف سے 2 تولہ سونا دولہے کو پہنایا جا رہا ہے. میں نے کہا میرا کام تھا نکاح پڑھانے کا، یہ سونا پہننا مردوں کے لیے حرام ہے، تم کو اعلان کرنا ہے کرو، پہنانا ہے پہناؤ. صدق اللہ العظیم. ٹھیک ہے نا؟ میں گناہ کا سبب کیوں بنوں؟ مردوں کے لیے سونا حرام. وجوہات کئی ہے. پہلی وجہ ایک جواب یہ آپ مد نظر رکھیں کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے. اللہ نے اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے. جس کام کو اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے اس کام کے پیچھے حکمتیں مصلحتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم کو اس مصلحتوں اور حکمتوں کے پیچھے پڑھنے کو نہیں کہا ہے. اگر کسی عمل کے پیچھے، کسی حکم کے پیچھے اگر آپ کو مصلحت اور حکمت سمجھ میں نہیں آتی ہے تو کیا آپ وہ عمل کرنا چھوڑ دیں گے؟ ہماری عقل بہت چھوٹی ہے، اگر اس عقل میں اس عمل کی، اس حکم کی حکمت نہیں آ رہی ہے تو یہ ہماری عقل کا قصور ہے. سن لینا، سمعنا و اطعنا، سننا اور اطاعت کرنا. ہم نے سنا اور اطاعت کی. اسی لیے پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے منع کیا، اس لیے پہننا جائز نہیں ہے. لیکن کچھ اس امت میں ماہرین ایسے بھی ہیں کہ جس نے اللہ کے ہر حکم کے حکمتوں کو، مصلحتوں کو نکال کر امت کے سامنے پیش کیا ہے. حجت اللہ البالغہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. ایسی زبردست کتاب ہے کہ جس کے اندر ساری جو حکمتیں، جو باتیں ہیں، اللہ کی طرف سے احکام آئے ہوئے ہیں، اس کے وجوہات کو بیان کیا ہے. ہر چیز کے پیچھے کیا کیا وجہ ہے اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے. تو ایک تو یہ کہ اللہ کا حکم ہے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں عجمی لوگ سونا جو ہوتا تھا نا، سونا، اس پر، اس کے بڑھوتری پر، اس کے زیادتی پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، برتری سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس سونا زیادہ ہے اس لیے ہم عرب سے زیادہ ہو گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا مردوں کے لیے سونا حرام ہے. ابھی تمہارے پاس زیادہ ہو کہ کم ہو ہم کو کچھ اس سے مطلب ہی نہیں ہے. دوسری وجہ یہ تفاخر، فخر کے طور پر، جب سونا انسان جب پہنتا ہے نا اس کے کالر ٹائٹ رہتی ہے، دکھ رہا ہے، اور جب پہنا ہے تو دکھائیں گا بھی، جب پہنا ہے تو. اور ہر وہ چیز جو فقر کو لے کر آئے، جو تکبر اور گھمنڈ کو لے کر آئے، یہ چیز ناجائز ہے. یہ چیز کیا ہے؟ ناجائز ہے. فقر آ جاتا ہے اس. ابھی تم کہوں گے اس کے اندر اور ایک چیز ہے. تیسرا جواب، مردوں کے لیے سونا پہننا کیوں حرام ہے؟ سونا یہ متبادل اور ایک کرنسی ہے، ایک بدلنے والی چیز. مارکیٹ میں جا کے آپ سونا بیچ سکتے ہیں. ایک کرنسی، باقاعدہ اس کو کرنسی میں مانا گیا ہے. ساری دنیا کے اندر گولڈ، چاندی اور سونا کیا ہے؟ کرنسی میں مانا گیا ہے. اور کرنسی کی حقیقت، کرنسی کی ترقی اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہ مارکیٹ میں گھومے. مارکیٹ میں کیا ہو جائے؟ گھومتا رہے تو وہ بڑھتا رہے گا اور اکانومی چلتی رہیں گی اچھی خاصی. لیکن جب اگر مردوں کے لیے بھی حلال قرار دیا جائے تو مرد اس کو بنا کے اپنے گلے میں ڈالیں گے، انگوٹھی بنا کے پہنیں گے تو گھومنے پھرنے والی چیز کیا ہو جائیں گے؟ ایک جگہ پہ جم جائیں گے. ایک جگہ پہ جب جائیں گے پھر اکانومی اس کی نیچے، لیول اس کا نیچے آ جائیں گا، اس ملک کا، اس کا کنٹری کا. پھر آپ کہوں گے کہ پھر یہ تو عورتوں کے حق میں بھی پایا جاتا ہے، تو عورتوں پر بھی حرام ہونا چاہیے. عورتوں کو اجازت اس لیے دی ہے کہ عورتوں کے لیے زینت کا اختیار کرنا جائز ہے شوہر کے لیے.
تاکہ وہ سونا پہنے، زیورات پہنے اور اپنے شوہر کو اپنی طرف راغب کرے، شوہر کو اپنی طرف کیا کرے؟ راغب کرے، مائل کرے، اس لیے اس کو اجازت دی ہے میک اپ وغیرہ کرنے کی۔ مردوں کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض لوگ سونا پہنتے ہیں، یہ حرام، بالکل سخت حرام ہے۔ تو کالا دھاگا پہننا، ہاتھ میں کڑا پہننا، یہ عقیدے کے خلاف ہیں، عقیدے کو خراب کرنے والی چیزیں۔ ہر ایسی چیز سے ہم کو بچنا ہے جو ہمارے عقیدے کو کیا کرے؟ خراب کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نظر بد سے بچنے کا علاج بھی آپ کو بتا دیا۔ ہمارے گھر کے بچوں کو اگر نظر لگ گئی، سورہ فلق، سورہ ناس کی تلاوت کرو، ہمارے بچوں کے اوپر دم کر دو، اس کو بہترین عمل ہے۔ شیاطین، ابھی یہ جو 2 صورتیں ہیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، 3 جمعہ سے میں سوچ رہا ہوں کہ اس ٹاپک پہ بات کروں، اس ٹاپک پہ بات کروں۔ میں نے اس کا جو ہے ہلکا ہلکا اشارہ 2 جمعہ پہلے دیا تھا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کے اندر اللہ رب العزت نے کتنے بہترین اسلوب کو بیان کیا ہے۔ سورہ فلق میں 5 آیتیں ہیں، سورہ ناس کے اندر 6 آیتیں، کل ملا کے کتنی آیتیں ہوگی؟ 11 آیتیں۔ سورہ فلق کے اندر اللہ رب العزت کے ایک صفت کو بیان کیا ہے اور پناہ مانگی گئی ہے کتنی چیزوں سے؟ 3 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ صبح کے رب کی میں پناہ مانگتا ہوں۔ فلق کے معنی، اصل میں فلق کے معنی آتے پھٹ جانا، تو صبح کو بھی فلق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جب صبح ہوتی ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ رات کو چیر کر اور رات کو پھاڑ کے وہ باہر نکلی ہے۔ تو اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ رات کو صبح میں اور صبح کو رات میں بدلنے والا اللہ ہے۔ تو فلق کے رب کی پناہ مانگی گئی تمام مخلوقات کے شر سے، ان عورتوں کے شر سے جو عورتیں گاٹوں میں پھونک مارتی ہیں، اور رات کے شر سے جب وہ رات اس کے اندھیرا اس کا چھا جائے، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جبکہ وہ حسد کرنے لگ جائے۔ یہ 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، 4 چیزوں سے پناہ مانگی۔ اور اللہ کی کتنی صفت بیان کی گئی؟ 1۔ نیچے آؤ، سورہ ناس کے اندر اللہ کی 3 صفتوں کو بیان کیا گیا اور 1 چیز سے پناہ مانگی گئی۔ سورہ فلق میں اللہ کی 1 صفت بیان کی گئی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ہم کو جب بہت بڑا کام کسی سے نکالنا ہوتا ہے نا تو بڑی تعریف کرتے، ارے آپ تو بہت اچھے ہیں، بہت سخی ہے، بہت نیک ہے، بہت دلدار ہے، ہم نے آپ کا مارکیٹ میں بہت نام سنا ہے، آپ تو بہت بہادر ہے۔ ایسے تعریفوں کی ایک لسٹ لگاتے، سامنے والا بندہ سمجھتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا کام نکالنے والا ہے۔ تو بڑا کام ہو تو اس کے لیے تعریفیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ کام کی اہمیت اگر چھوٹی ہو تو انسان ہلکے پھلکے الفاظ استعمال کرتا ہے، دیا تو ٹھیک ہے، نہیں دیا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو پہلے اس میں اللہ کی 1 ہی صفت کی تعریف بیان کی گئی اور 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی، اور دوسرے صورت میں اللہ کی 3 صفتوں سے تعریف کی گئی۔ قل اعوذ برب الناس، لوگوں کا رب، ملک الناس، لوگوں کا حاکم، الہ الناس، لوگوں کا معبود۔ 3 چیزوں سے اللہ کی صفتوں کو بیان کیا گیا۔ اللہ کی تعریف کرے، اللہ تو لوگوں کا رب ہے، تو لوگوں کا حاکم ہے، تو لوگوں کا معبود ہے۔ اللہ کہہ رہے بول اب کیا چاہیے تجھے؟ پناہ مانگی گئی 1 چیز سے۔ تو سوچو وہ 1 چیز کتنی خطرناک ہوں گی۔ 4 چیزوں کے لیے 1 تعریف، تو 4 چیزوں اتنی زیادہ سنگین نہیں ہے، لیکن جو 1 چیزوں کے لیے 3 تعریفیں کی گئی تو وہ 1 چیز کتنی خطرناک ہوں گی۔ مفسرین نے کہا ہے کہ سورہ فلق کے اندر جو 4 چیزیں بیان کی گئی ہے اس کا تعلق دنیا سے ہے۔ کس سے ہے؟ دنیا سے ہے۔ اور سورہ ناس کے اندر جو 1 چیز سے پناہ مانگی گئی ہے اس کا تعلق آخرت سے ہے اور دین سے ہے۔ آخرت سے اور دین سے۔ دنیا کا نقصان اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا ہے اس کے بنسبت آخرت کے نقصان کے، اس لیے کہ اگر دنیا لٹ گئی کوئی مسئلہ نہیں، اگر آخرت لٹ گئی نا یہ انسان ناکام ہو گیا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ قرآن کہتا ہے کہ جو بندہ جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز۔ فاز کے معنی کامیاب ہو گیا۔ کامیاب کس کو کہا؟
جو جہنم سے بچا آخرت میں گیا وہ کامیاب ہے۔ تو دنیا کا نقصان یہ بھی پھونک مارنے والا جب پھونک ماریں گا، اندھیری رات کے جو نقصانات ہیں، میں نے بہت ساری چیزیں تفصیلیں آپ کو بتائی ہے۔ رات کا اندھیرا کسے کہتے ہیں، رات کے اندھیرے میں نقصان کا، شر کا، ڈاکوؤں کا، چور کا، اس ساری چیزوں کا، گناہوں کی طرف، زنا کی طرف جانے کا، شراب کے اڈوں کی طرف جانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے رات، اس کے شر سے پناہ مانگی گئی۔ تو یہ سارے نقصانات کیا ہیں؟ دنیاوی ہے، سارے نقصانات بولو دنیاوی ہے۔ نیچے بتایا گیا شیطان کے شر سے، جبکہ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، جبکہ وہ وسوسہ ڈالنے والا وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جائے اور چھپ جائے، وہ دل میں ڈالیں گا، انسان کو دین سے بے دین کرے گا، اللہ سے پناہ مانگیں گے۔ اے اللہ وہ خطرناک عمل ہے، وہ خطرناک گناہ ہے۔ اوپر کے بھی جو نقصانات ہیں نا، وہ دنیاوی اعتبار سے رہو لیکن وہ کم نہیں ہے، بہت زیادہ ہے وہ بھی، لیکن نیچے کے مقابلے میں کم ہے۔ بات سمجھ رہے آپ؟ نیچے کے مقابلے میں کم ہے لیکن ہے بھی وہ خطرناک۔ اس لیے ان دو صورتوں کو اپنے زندگی بھر کے عمل میں، معمولات میں لانا چاہیے۔ ہم کیسے کیسے لوگوں سے مدد طلب کرتے ہیں، اللہ نے کتنی بہترین صورت نازل فرمائی ہے، تمام مخلوقات کے شر سے سب آ گیا اس میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو کھانے ہم کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کھانوں کے شر سے بھی، جو کھانے بیماری پیدا کرتے ہیں ان کھانوں کے شر سے، اس کے نقصان سے بھی اللہ سے پناہ مانگی گئی۔ جو ان صورتوں کی تلاوت کرتا ہے اور اپنے اوپر دم کرتا ہے، اللہ ان تمام برائیوں سے اس کی حفاظت کرے گا، رات کے شر سے، اسی طرح عورتوں کے شر سے، اور اسی طرح عورتوں کا فتنہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ عورتوں کا فتنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ کئی دعاؤں کے اندر عورتوں کے فتنوں سے پناہ مانگی ہے۔ شیطان جب اور چیزوں سے ہار جاتا ہے تو عورتوں کا سہارا لیتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے ان کیدکن عظیم، سورہ یوسف کے اندر، کہ عورتوں کا مکر تو بہت بڑا ہے۔ کیا ہے؟ اچھے اچھے عقل مندوں کے عقل کو ٹھکانے لگانے والی کون ہے؟ سلطنتیں چھین لینے والی، بڑی بڑی حکومتیں جھکانے والی کون ہے؟ عورتیں۔ حضرت سلطان فاتح اعظم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، کروٹ کروٹ اللہ رحمت نازل فرمائے۔ جب وہ قیدی بنائے گئے تھے تو بادشاہ نے اپنی بیٹی کو ان کے کمرے میں چھوڑا تھا، ان کے ایمان کو ختم کر دینا۔ 3 دن تک برہنہ ہو کے وہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے گناہ کی طرف ورغلاتی رہی۔ حضرت چھو تو بہت دور کی بات ہے، اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ 3 دن کے بعد باہر نکل کر باپ نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ کہا کہ کس کے پاس مجھے بھیجا ہے؟ لگتا ہے کہ وہ انسان نہیں ہے، وہ پتھر ہے۔ 3 دن گزرے، ارے چھونا تو بہت دور کی بات ہے، اس نے میری طرف دیکھا نہیں۔ جس دین کو وہ مانتا ہے وہ دین بہت اعلیٰ ہے، میں بھی آج سے مسلمان ہو جاتی ہوں۔ وہ بھی کیا ہو گئی؟ مسلمان ہو گئی۔ تو یہ بہت خطرناک فتنہ ہوتا ہے، اور عیسائی لوگ جو ہوتے ہیں نا، زیادہ تر یہ عورتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ تو یہ صورتوں کے پڑھنے سے اللہ رب العزت ان کے فتنوں سے بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ حاسدین اذا حسد، یہ حسد بھی بہت خطرناک بیماری ہے۔ دوسروں کی بیماری تو بہت دور کی بات ہے، اگر ہم کو لگ جائے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتا ہے۔ آگ لکڑیوں کو کیسے کھاتی ہے؟ اس کا نام و نشان مٹا دیتی ہے، اس کا نام بدل جاتا ہے، وہ لکڑی کیا بن جاتی ہے؟ راکھ بن جاتی ہے۔ ایسے ہی حسد انسان کے نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ کل قیامت کے دن حسد کرنے والا نیکی کرنے کے باوجود، حج ہو، عمرہ ہو، زکوٰۃ ہو، نمازیں ہوں، قرآن کی تلاوتیں ہوں، یہ سب کے باوجود خالی ہاتھ ہوں گا۔ کل قیامت کے دن حسد کرنے والا کیا ہوں گا؟ خالی ہاتھ ہوں گا۔ اس روئے زمین پر سب سے پہلا گناہ جو وجود میں آیا ہے وہ کون سا گناہ ہے؟ حسد ہے۔ قتل تو حسد کا نتیجہ تھا۔ قتل کس کا نتیجہ تھا؟ حسد کا۔ لیکن پہلا گناہ کیا بنا؟ حسد۔ اتنا بڑا گناہ ہے یہ حسد کرنے۔ اگر آپ کو کوئی پتہ چل جائے نا کہ بھئی سامنے والا بندہ حسد کر رہا ہے تو اس سے انتقام لینے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ
وہ حسد کی بیماری میں مبتلا ہو کے وہ خود نے اپنے آپ سے دشمنی کر لی ہے۔ حسد کرنے والا انسان کبھی چین اور سکون سے نہیں رہتا ہے، کبھی بھی چین سے نہیں رہتا ہے۔ اور حسد اتنی بری بیماری ہے کہ حسد کرنے والا گویا کہ اللہ کی ذات پر اعتراض کرتا ہے۔ کس پر؟ اللہ کی ذات پر اعتراض کرتا ہے۔ کیسے؟ اس کو جو نعمتیں ملی ہیں کیوں ملی، مجھے کیوں نہیں ملی؟ اس کو نعمتیں دینے والا بھی اللہ، تجھے نعمتیں نہیں دینے والا بھی اللہ، تقسیم کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ گویا کہ تو اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے غلط کیا ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ اس کو کیوں دیا؟ وہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے؟ کرے گا تو کچھ نہیں ہے، لیکن سامنے والا بڑھتے جا رہا ہے، مالی اعتبار سے ترقی کر رہا ہے، حضرت حسد کے آگ میں جل رہے ہیں۔ پھر وہ حسد کے نتیجے میں غیبتیں کرتا ہے، اس کی اچھائیوں کو بھی برائیوں کے لیبل لگا کر مارکیٹ میں پیش کرتا ہے۔ ارے کیا، اس سے اچھی گاڑی تو میں چلاتا، بولتے نہیں کیا ہے وہ، اس سے اچھا تو بیان میں ہی کرتا، اس سے اچھی قرات تو میری ہے۔ میں اپنی لائن کی مثال پیش کر رہا ہوں، تم اپنی لائن کے اعتبار سے جو بھی ہے، تو اچھی چیزوں کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ برائی کا لیبل لگا کے غیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے حسد۔ پھر اگر یہاں پر بس نہیں ہوا، پھر بھی سامنے والا اور بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو یہ حسد کے نتیجے میں وہ سامنے والوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک چلا جاتا ہے۔ غیبتیں کریں گا، تہمتیں لگائیں گا، بہتان باندھیں گا، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے۔ اس پر بھی بس نہیں ہوا تو پھر جادو ٹونا کریں گا، پھر سپاری دیں گا اس کو قتل کرنے کے لیے، بالآخر اس کے قتل کرنے کے بعد وہ چین سے بیٹھیں گا۔ یہ اتنا خطرناک عمل ہے۔ تو جو بندہ اس صورتوں کی تلاوت کر کے اپنے اوپر دم کرے گا تو وہ بندہ خود بھی حسد کی بیماری سے محفوظ رہے گا، اور جو دوسرا اس کے لیے حسد کر رہا ہے اس کے نقصان سے بھی وہ بندہ کیا رہے گا۔ کتنا اچھا عمل ہے نا۔ اور کون حسد کر رہا آپ کو کیسے پتا؟ آپ کو کیا معلوم کون حسد کر رہا؟ نہیں معلوم نا، اللہ کو معلوم ہے، اسی لیے ہم اللہ کی پناہ میں جاتے ہیں۔ نیچے آؤ، اللہ رب العزت نے کہا کہ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے پناہ مانگو۔ وسوسہ ڈالنے والا، خناس کہتے ہیں، وسوسہ ڈال کر چھپ جانا، پیچھے ہٹ جانا، اس کو کہتے ہیں خناس۔ کیا کہتے ہیں؟ خناس۔ شیطان کا نام ہے عزازیل، اس کی صفت ہے ابلیس، اور خناس یہ کیا ہے؟ اس کی صفت ہے۔ تعریف بولیں گے، کون عزازیل؟ ابلیس۔ کون عزازیل؟ خناس۔ یہ شیطانوں کا ایک بچہ ہے عزازیل۔ کیا نام ہے اس کا؟ عزازیل۔ اس کے بہت چیلے، کروڑوں اربوں کی تعداد میں اس کے چیلے چپاٹے ہیں۔ جس طرح سے حضرت اسرائیل علیہ السلام، یہ ملک الموت ہے، ان کے انڈر میں کروڑوں اربوں فرشتے ہیں، لا تعداد فرشتے ہیں جو لوگوں کے روحیں نکالنے کے لیے مامور ہیں۔ حکم کرتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام، ان کے حکم پہ ڈائریکٹ اوپر سے آرڈر آتا ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو لسٹ دی جاتی ہے، فلاں کو اٹھاؤ، فلاں کو اٹھاؤ، فلاں کو اٹھاؤ۔ ان کے ہاتھ میں لسٹ دی جاتی ہے، وہ لسٹ کیا کرتے ہیں؟ ان کے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والوں کو بانٹ دیتے ہیں۔ تو جیسی ان کی ٹیم ہے ویسی یہ عزازیل کی بھی ٹیم ہے، شیطان کی بھی ٹیم ہے، ہر جگہ ملیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کے ساتھ میں اللہ نے ایک فرشتہ اور ایک شیطان کو لگا دیا ہے۔ فرشتہ نیکی کی طرف بلاتا ہے، شیطان برائی کی طرف بلاتا ہے۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، لیکن میرے ساتھ رہ رہ کے وہ شیطان کیا بن گیا؟ مسلمان بن گیا۔ ہمارے ساتھ رہ کے بنے گا نہیں کیونکہ ہمارا وہ لیول ہلکی سی جھلک پر ہم بہک جاتے ہیں، ہلکی سی ڈر لگتا ہے اتنا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو ایمان تمہیں بستر سے اٹھا کے فجر کی نماز کے لیے مسجد تک نہ لا سکے، تم یہ امید لگاتے ہو کہ وہ ایمان تمہیں قبر سے اٹھا کے جنت تک لے جائیں گا۔ تو یہ جو ایک خناس میں نے کہا، یہ دکھتا نہیں ہے، نظر نہیں آتا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شیطان انسان کے دل پہ ڈنک مارتا ہے، ڈنک کی شکل میں بیٹھا ہوا ہے، جیسے ہی دیکھتا ہے کہ یہ فلاں بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا تو وہ ڈنک مار دیتا ہے۔ اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو وہ ڈنک نہیں مار سکتا۔ جو دل اللہ کے ذکر سے معمور ہو، اللہ کے ذکر سے چلتا رہے، وہ دل شیطان سے پاک ہے۔ وہ دل کیا ہے؟ شیطان سے پاک ہے۔ اسی لیے ہر وقت ذکر کیا کرو، اپنی زبان کو رطب اللسان رکھا کرو، اللہ کے ذکر سے تر اور تازہ رکھا کرو۔ چلتے پھرتے اللہ کا نام لینے میں کیا جاتا ہے؟ اللہ کہو، کچھ نہیں آتا اللہ کہو، اللہ سے بڑھ کر اور کیا ذکر ہوگا؟ لا الہ الا اللہ کہو، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تمام ذکروں میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ صبح شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھو، سبحان اللہ کہو، اللہ کے ذکر کو کرتے رہو، دیکھو آپ اپنے دل میں نیکی کی کیفیت کو، اچائی کی کیفیت کو پاؤں گے۔ تو حضرت انس نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دل پر ڈنک کی شکل میں بیٹھا ہوا ہے، جب دیکھتا ہے سونڈ لگا کر بیٹھا ہوا ہے، جب دیکھتا ہے کہ یہ دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا تو ڈنک مار دیتا ہے، پھر ایک کالا داغ لگا دیتا ہے، پھر دوسرا گناہ کیا دوسرا داغ لگا، تیسرا گناہ کیا تیسرا داغ لگا دیا، گناہ پہ گناہ کرتا گیا، داغ پہ داغ لگاتا گیا، ایک وقت آیا پورا دل کیا بن گیا؟ کالا بن گیا۔ پھر اچھی باتیں سنائی بھی نہیں دیتی، سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ اللہ ہمارے دل کو منور فرمائے، اللہ ہمارے دل کو منور فرمائے، روشن فرمائے۔ اور یہ تو نظر آنے والی چیز نہیں ہے، اور اتنا خطرناک گناہ ہے، انسان کو بیٹھے بیٹھے انسان کو کافر کر سکتا ہے۔ اللہ کی قدرت سے اور اللہ کی چیزوں سے، جو غیب کی چیزیں ہیں وہ وسوسے ڈال کر، اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ شیطان تمہارے دل میں وسوسہ ڈالے گا کہ آسمان کو کس نے بنایا، زمین کو کس نے بنایا، چاند سورج کو کس نے بنایا۔ یہ کرتے کرتے سوالات دل میں ڈالتے اس سوال پر لا کر تم کو کھڑا کرے گا کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے بنایا، نعوذ باللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب شیطان تمہیں وسوسوں کے ذریعے اس خیال تک، اس وسوسے تک لا کر کھڑا کر دیں تو رک جاؤ، اور فوراً 3 مرتبہ سورہ اخلاص کہو، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو پڑھ کر اپنے ارد گرد اس کو پھونکو، فوراً شیطان ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ایسے وسوسوں سے اللہ کے رسول نے روکا ہے، اس لیے کہ ایمان جو کل قیامت کے دن جو اللہ سوال کریں گے نا، اس کا تعلق اللہ کو کس نے پیدا کیا اس سے ہے ہی نہیں، یہ اس کا تعلق تقدیر سے ہے، اور ہم نے تقدیر پر ایمان لائے ہیں۔ ہم نے تقدیر پر کیا کیا ہے؟ جب اس کو کوئی بنائے تو وہ خدا کیسا؟ جس کو کوئی بنائے، جس کو کوئی پیدا کرے وہ خدا کیسا؟ جو خود بخود پیدا ہو جائے یہ خدا ہے نا۔ جس کو پیدا کیا جاتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہوتا ہے۔ تو یہ وسوسہ ڈالنے والے، اللہ رب العزت نے 3 صفتوں سے پناہ مانگنے کو کہا ہے، لوگوں کے رب اور لوگوں کے حکیم اور لوگوں کے معبود سے پناہ، لوگوں کے معبود کی پناہ مانگی گئی ہے۔ کس سے پناہ مانگی گئی؟ شیطان کے وسوسوں سے۔ وسوسہ شیطان نہیں، وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے، جب وہ وسوسہ ڈالنے والا وسوسہ ڈال کر چھپ جائے اور پیچھے ہٹ جائے۔ اب یہ وسوسہ ڈالنے والا جو ہے نا، آخری آیت کیا ہے سورہ ناس کی؟ من الجنتی والناس، یہ وسوسہ ڈالنے والا جناتوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی آپ کہوں گے کہ انسانوں میں سے کیسے ہوتا ہے؟ انسان بھی قول کے ذریعے، اقوال کے ذریعے باتیں ایسے آپ کے سامنے کریں گے کہ آپ کا عقیدہ خراب ہو جائے گا، آپ کی نیت خراب ہو جائیں گی باتوں کے ذریعے۔ اور آج کل جو سوشل میڈیا چل رہا ہے، انٹرنیٹ جو چل رہا ہے، اخبارات دیکھو، کیسی باتیں آتی ہیں، پڑھتے انسان کا ذہن بالکل گھوم جاتا ہے۔ کتنے لوگ مرتد ہو گئے سوشل میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، کتنے ذریعے اپنے اعمال سے ہٹ گئے۔ تو یہ سب چلانے والے کون ہیں؟ کیا جنات بیٹھے ہوئے انٹرنیٹ پہ؟ شیاطین کون بیٹھے ہوئے؟ انسان ہی ہے۔ تو جو انسان وسوسے کے ذریعے ہم کو بہکائے، جو جنات اور جو شیاطین ہم کو وسوسے کے ذریعے بہکائے، ہم دونوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دونوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ جتنی بھی باتیں بیان کی گئی، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
یہ تفسیر کا جو سلسلہ ہے اس سال کے اعتبار سے، یہ آج کا جمعہ اختتام ہوا، انشاءاللہ اس کے بعد جو تفسیر ہوں گی رمضان المبارک میں تراویح کے بعد تفسیر ہوں گی انشاءاللہ، زندگی اگر باقی رہی تو۔ یہ 2 صورتوں کا معمول اپنی زندگی میں بنا لو، اگر کسی کو یاد نہیں تو اکثروں کو یاد ہی ہوتا ہے، اس کو یاد کریں، یہ بہترین تحفہ ہے ہمارے لیے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ الف الف مرہ، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتی، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین، یا دائما بلا فناء ویا قائما بلا زوال ویا امیرا بلا وزیر، یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، جزا اللہ ان محمدا ما اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔